ایک آدمی کی دو بیٹیاں شادی شدہ تھی. عید کا دن تھا، وہ ان سے ملنے کے لیے گیا تو بیٹی سے حال احوال پوچھا. بیٹی نے کہا ابا باقی سب خیر خیریت ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے فصل کا کام ہے، ہم نے فصل اگایا ہے، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے، اگر بارش نہ ہوا تو فصل سارا خراب ہو جائے گا، ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. پھر وہ دوسری بیٹی کے گھر گیا، دوسری بیٹی کا حال وال پوچھا، خیر خیریت پوچھا. اس بیٹی نے کہا بابا ہمارے شوہر نے بہت سارے بلاک بنائے ہیں، اگر بارش ہو گیا تو وہ سارے بلاک پانی ہو کر بکھر جائے گا اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ دعا کرو کہ بارش نہیں ہوئے. کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اب وہ شخص اپنے گھر پہ واپس آیا، اس سے اپنی بیوی نے پوچھا کیسی تھی میری بیٹیاں. اس نے کہا بیٹیاں تو ٹھیک ہے، مگر مجھے اتنا اندازہ ہوا ہے کہ دونوں میں سے ایک کا ضرور ماں دونوں میں سے ضرور، دونوں داماد میں سے ایک کا ضرور ماں باقی آپ لوگ خود سمجھ جاؤ. پہلے ایسا سادہ دور تھا جب لوگوں نے کسی گھر میں ایک آدھ ٹی وی ہوتا تھا. ہم نے بھی سنا ٹی وی ہے، ہم بھی جا کر بیٹھ گئے ٹی وی دیکھنے. اس گھر میں ایک عورت تھی، ماشاءاللہ اچھی سمجھدار پڑھی لکھی تھی، تو وہ بھی اس ٹی وی کے ساتھ باتیں کرتی تھی. ہاں یہ ڈرامہ چل رہا تھا، ہاں واہ بیٹی یہ تم نے بہت اچھا بات کیا، ہاں تم بالکل صحیح بول رہی ہے، ایسے ایسے سر ہلاتی تھی، باتیں کرتی تھی. ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہیں یہ ٹی وی سے یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ اس لیے ڈرامہ ایسے بنتا ہے، تو ٹی وی سے باتیں کر رہی ہے یہ عورت. ہم بھی یہی ہمیں ایسے ہی لگا. پھر وہ کچھ دیر باتیں سر ہلا رہی تھی، ہاں ٹھیک ہے بیٹی تم نے بالکل صحیح کہا. پھر ایک بات اس نے کہی، بولا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ بات تم نے غلط کیا، اس بات کو تم ایسے نہیں بتاؤ، تم اس کو ایسے ڈرامہ بناؤ، اس کو ایسے بولو. تو وہ آگے اپنی ڈرامہ تو چل رہا تھا، تو پھر اس نے بولا یہ دیکھو میں تم کو بولتی ہوں ایسے بولو، پھر تم اپنی بات کرتی ہو، کیا تم نے ہم کو پاگل سمجھا ہوا ہے یا تم لوگ پاگل ہے؟ بولا تم ہمارے سمجھ سے باہر ہے. بھائی جو چلی گئی کمرے سے باہر. پھر ہم لوگ کے سمجھ میں آیا کہ او اچھا. پھر ہم لوگ بڑے ہو گئے، پھر اس کے بیٹے کو ہم بولتے تھے یار تمہاری وہ والدہ تھی اور گھر میں وہ بہت اچھی عورت تھی ماشاءاللہ، اللہ اس کو بخشے، تو وہ ٹی وی کے ساتھ باتیں کرتی تھی. اسٹارٹنگ میں تو ہم لوگ سمجھے کہ یہ واقعی ٹی وی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. یہ تو بعد میں پتہ چلا یار کتنا سادہ دور تھا. وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں ہاں یار آدمی بہت شریف انسان تھا. اتنا شریف انسان تھا کہ نہایت ہی شریف ہم کہیں گے. تو اس لیے کہ جب وہ راستے سے بھی گزرتا تھا تو نیچے دیکھتا تھا کوئی چونٹی تو نہیں ہے جس پہ میرا پیر آئے. اس نے کبھی زندگی میں مکھی بھی نہیں مارا. اس کے شادی کو 10 سال گزر گئے مگر کوئی اولاد نہیں ہوا. اس کے بعد ایک دن خبر آئی کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا. لوگ بڑے خوش ہوئے، رشتہ دار وغیرہ سارے خوش ہوئے، سب اس کے گھر میں جمع ہو گئے. بہت اچھا اتفاق کا وقت تھا، پرانا دور. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مبارکی دے رہے تھے اور چائے پی رہے تھے اور خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک ہیرونی آیا. اس ہیرونی نے بولا یار مبارک ہو بھائی، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، مبارک ہو، مگر مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، ایسی امید آپ سے مجھے نہیں تھی. مجھے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، کیونکہ 10 سال بھی گزر گئے. آپ اتنے شریف انسان ہو کہ مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو بھی اللہ بیٹا دے گا. تو وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے، سب ہنس پڑے. اب بولنے کو تو بہت کچھ ہے، میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی بہت سارے لوگ ہنس رہے تھے، وہ سمجھ گئے.
वो बेचारा शर्म के मारे सर नीचे करके आंखें नीचे करके वो भी बहुत शर्मिंदा हुआ, मुंह चूहे की तरह उसका बन गया, इतना शर्मिंदा हो गया। एक सेंट अंतर बेचने वाले के पास एक बंदा आया, कहा मुझे खुशबू अतर दिखाओ। उसने दिखाकर बोला ये कितने का है? उसने कहा 80 रुपए का। बोला यार कोई सस्ता सा दिखाओ। फिर उसने 40 वाला दिखाया। बोला यार इससे भी सस्ता वाला दिखाओ। फिर उसने 20 रुपए वाला दिखाया। फिर उसने बोला इससे भी सस्ता वाला दिखाओ। फिर उसने बोला भाई एक बात बताओ, क्या मैं पागल हूँ या तुम पागल है, या मुझको पागल बना रहे, तुम पागल समझा हुआ है। नाज़रीन सुनो सुनो, ना हम लोगों को रोटी सुकून है, ना हम लोगों को कोई गुर्बत से जान छूटता है, तो मौत भी कबूल है। अच्छा सलामत तुम हुक्म करो, फायरिंग करो। फौरन कलाशनकोव उठाया, उनके सर के ऊपर से फायरिंग किया। सारे भाग गए, एक ही बैठा हुआ था। वो बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने बोला वाह जवान के बच्चे वाह, मान गया तुम नर का बच्चा। सब के सब भाग गए, 100 में से तुम एक नर आदमी निकला। मेरे को 2 करोड़ रुपए इनाम, मेरे साथ खाना खाने चलो। सरदार बादशाह सलामत, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं खड़ा हो सकते? बादशाह ने पूछा। उसने बोला बादशाह सलामत, हमारा तो डर से टट्टी निकल गया। बादशाह को ये सुनकर बहुत बड़ा गुस्सा आया। बहुत जालिम बादशाह ने, जो बहुत बेरहम बादशाह था, जालिम बादशाह, उसने बोला दफा हो जाओ खंजीर के बच्चे। तुमसे तो वो अच्छे थे जो भाग गए, कम से कम टटी तो नहीं किया, तुमने तो सारा घर कर दिया। जो खाना खराब का बच्चा। उस बेचारे ने थप्पड़ खा के मर गया। बोले इसको गन से। एक कंजूस आदमी था, उसके बेटे का शादी था। वो बैंड बाजे बजाने वालों के पास गया। उसने पूछा भाई तुम शादी में बैंड बजाने आओगे तो कितना फीस लोगे? उसने बताया ये देखो ये फुल आस्तीन है, ये हम पहन कर आएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये लेंगे। ये है हाफ आस्तीन चड्डे के साथ, अगर हम ये वर्दी पहन कर आएंगे तो 2,000 रुपये लेंगे। उस कंजूस शख्स ने बोला ऐसे करो तुम 1,000 रुपये ले लो, नेकर पहन कर आ जाओ। एक आदमी अक्सर कचरों में घूमता था, उसने कभी अच्छा खुशबू सूंघा ही नहीं था। एक दिन ऐसे हुआ उसके ऊपर अच्छा खुशबू लग गया और वो बेहोश हो गया। लोगों ने उसके बेटे को बोला जाओ यार तुम्हारा बाप कचरे में बेहोश पड़ा हुआ है, उसको तो संभालो। उसने बोला ज़रूर उसने कोई अच्छी खुशबू सूंघी होगी, तुम लोग ऐसे करो उसको कचरे सूंघा दो, वो उठ के बैठ जाएगा। जैसे ही कचरा सूंघाया वो वाकई उठ के बैठ गया। एक सफाई वाला था, वो अक्सर सफाई करते हुए झाड़ू लगाता था और लोगों पे सलाम डालता था, गुजरते हुए आते जाते हुए। कोई भी उसका सलाम का जवाब नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ उसके पास काफ़ी दौलत जमा हुई। उसने वो झाड़ू सोने का बनाया। जब सोने का झाड़ू बनाया, वो झाड़ू लेकर रास्ते से जाता था। अब वो सलाम नहीं डालता था, लोग उसके ऊपर सलाम डालते थे। तो वो जब सलाम सुनता था तो झाड़ू ऊपर करके जवाब देता था। लोगों ने उससे पूछा यार हम लोग तुमको सलाम डालते हैं, तुम हम लोगों को ये सोने की झाड़ू दिखाते हैं। उसने बोला जब ये सोने का झाड़ू मेरे पास नहीं था तो मैं सलाम डालता था, तुम लोग जवाब नहीं देते थे। अब मेरे पास ये सोने की झाड़ू है, तुम लोग सलाम डालते हो, तो ये सलाम तुम लोग मुझे नहीं डालते हो, ये सोने की झाड़ू को डालते हो, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सोने की झाड़ू दिखाता हूँ। एक आदमी था, उसका नाम था डम। बादशाह ने उस डम को बुलाया और बोला आइंदा इस तारीख को मेरे बेटे की शादी है, तुमने सबको दावत देना है और गाने बजाने साजियाने वालों को भी दावत देकर बुलाना है। उसने कहा ठीक है। इस दौरान बादशाह ने डम के सामने टीट मारा तो वो डम जो है उसके बाद में तो पेट में बात रुकती नहीं थी। बादशाह ने बोला अगर ख़बरदार तुमने किसी को बताया कि बादशाह ने पादा, अगर तुमने किसी को बोला तो मैं तुम्हारे जान ले लूँगा।
اس نے بولا نہیں بادشاہ صاحب تمہاری بیزتی میری بیزتی ہے، میں کیوں کسی کو بولوں گا بادشاہ نے پادا۔ پھر اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا، وہ پریشان تھا میں کس کو بولوں بادشاہ نے پادا۔ وہ بہت جنگل میں جا کر ایک درخت کے پاس دور دور دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، زور زور سے بولا بادشاہ نے پادا، بادشاہ نے پادا، بادشاہ نے پادا۔ اس کا پیٹ ہلکا ہو گیا، شکر کر کے روانہ ہو گیا۔ سادیانوں والوں کو دعوت دیا، انہوں نے سوچا بادشاہ کا دعوت ہے، یہ سارا سامان ہم دوبارہ سے نئے لکڑی سے بنائیں گے۔ وہ جا کر وہیں وہ درخت کاٹنے لگے جس کے نیچے ڈم نے بولا تھا بادشاہ نے پادا، بادشاہ نے پادا۔ اس سے انہوں نے ڈھولکی بھی بنایا، باجا بھی بنایا، تھرتھوری بھی بنایا، ساز و سامان تیار کر کے پروگرام پہنچ گئے۔ پروگرام بہت سے ہوئے، پھر ان کی باری آئی۔ یہ جب گانے لگے تو باجے سے آواز نکلا بادشاہ نے پادا، بادشاہ نے پادا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا یہ سن کے، بادشاہ نے پادا یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ترتھوری کی آواز آئی، ترتھوری کی آواز ہوتی ہے ٹیں 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 ٹیں۔ آواز اس سے نکلی، کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے۔ جب ڈول والے نے ڈول بجایا تو آواز آیا ڈم ڈم نے، ڈم ڈم نے، ڈم ڈم نے، ڈم ڈم نے۔ بادشاہ نے اس ڈم کو پکڑا اور بولا میں نے تمہیں منع کیا تھا کسی کے سامنے نہیں بولنا بادشاہ نے پادا، پھر تم نے تو میرا گانا بنا دیا، میں ابھی تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ فوراً اس نے پسٹل نکالا اور اس کو وہیں پر ہی شوٹ کر دیا۔ جاؤ ٹٹی کے بچے